سبسکرائب کیجئے سید نورانی میاں آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کل سوئے ماں ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین الحمد للہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الثقلين جد الحسن والحسين وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة لا سيما بكربلاء وببدر وحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک عرصے کے بعد آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت اور انتہائی روحانی گاؤں میں شرف باریابی حاصل ہو رہی ہے۔ وہ گاؤں جہاں بغداد کی چھاؤں ہے،
جہاں پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، قندیل نورانی محبوب سبحانی قطب سمدانی شاہ باز لامکانی جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا وعنی کی خوبصورت یادگار ہے، اسی لیے تو یہ کوڑی نار ہے۔ دیر ضرور ہوئی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ آج کافی تھکا ہوا تھا، اسی لیے ابھی بارگاہ میں باریابی نہیں ہوئی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا صحیح مزدور تو وہ ہے جو پہلے مزدوری کرے پھر جو ہے پیسہ لے، پھر اپنا حق لے۔ اسی لیے میں نے ارادہ بدلا، میں نے کہا پہلے پسینہ بہا لو، پھر انشاءاللہ جانشین غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری، اس خواجہ قادری کی بارگاہ میں جس نے کاٹھیاواڑ کی سنگلاخ اور بے آب و گیاہ زمین میں قادری چمن آباد کیا، جیلانی انجمن آباد کی، اور اس واسطے سے کہ چوشا مقدسہ کا سادات کوڑی نار شریف سے جو جینیٹک تعلق ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی رزاقی ہیں یہ بھی رزاقی ہیں، وہ بھی جیلانی ہیں یہ بھی جیلانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کو سلامت رکھے۔ اسی لیے جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر آیا ہوں۔ قابل مبارکباد ہیں عرص سرکار احمدی سرکار کے تمام منتظمین و اراکین، اور بالخصوص ان کے روح رواں اور میرے انتہائی کرم فرما جناب سید محمد میاں قادری، اور ان کے تمام احباب و اقربا جنہوں نے اس نامساعد ماحول میں، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلسہ کورونا، جلسہ کورونا، جہاں آس پاس ہو کورونا، وہیں پر پورے صبر و استقامت کا دامن تھام کے مولا حسین کا ذکر کرنے بیٹھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مہمان اپنے میزبان کی خواہش کے مطابق ہی چلتا ہے، اور باپو نے یہ قیامگاہ پہ آ کے کہہ ہی دیا کہ حضرت لوگ امام حسین کی شہادت تک تو بیان کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے۔ کربلا کے بعد کیا ہوا اور شہادت کے بعد کیا ہوا اسے آپ کو بیان کرنا ہے۔ میں نے ہاں تو کر دی، لیکن بعد میں سوچا کہ جس کا چمن اجڑا ہے اسی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ کو اپنے اجڑے ہوئے چمن کی داستان بیان کرنی، جس کی رگوں میں غیرت سادات کی ایک بوند بھی باقی ہے، اس کی ہچکیاں بن جاتی ہے جب وہ کربلا کے بعد کا شام غریبہ بیان کرتا ہے۔ میرے تو بس میں یہ کبھی نہیں رہا، میں نے بس ایک دو بار مجھے موقع ملا ہے اپنی پوری 18-19 سال کی تبلیغی اپنی جرنی میں کہ جب میں نے کربلا کے بعد کا منظر بیان کیا ہو، ہمت ہی نہیں ہو پاتی، اور اگر ہوئی بھی تو پھر شارٹیسٹ وے پاسبل سے گزر کے کہیں نہ کہیں مصائب چھوڑ کے فضائل بیان کرنے لگا۔ لیکن آج سرکار خواجہ قادری کی بارگاہ میں ہوں، یہ حالت سجدہ میں ہے، اسے ذرا قیام میں کرو، وہ جو اس کا وہ ہے، پیروں کو ہوا نہیں چاہیے، چہروں کو ہوا چاہیے۔ کوشش کروں گا کہ جتنا بھی بیان کر سکوں اس پس منظر کا تھوڑا بہت بھی حق ادا ہو جائے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اپنے گھر کی اس دکھ بھری آپ بیتی کو میں بیان کرتے وقت، الفاظ کا سہارا لیتے وقت میرے دل و دماغ میں جو ہے جنگ نہ چھڑے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک میں شروع نہیں ہوا تھا آدھے لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میرا ایک مشہور زمانہ کلام بلبل مستجاب نے بھی سنایا آپ کو، جناب معین صاحب نے، کہ شہادتوں کی سند کو حسین کہتے ہیں،
یہ سنا نا آپ نے، لیکن کیسے سنا وہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ آپ کس طرح سن رہے تھے۔ بہرکیف میں علی کے بابا کی شان میں، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی، جو تاجدار کرامت بھی ہے، شاہباز ولایت بھی ہے، تمام سیدوں کے دادا ہیں، فضیلتوں میں بہت زیادہ ہیں، اس خیبر شکن شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں ایک منقبت، اور وہیں سے میں سلسلہ شروع کروں۔ مجھے یہ دیکھ کے باپو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ امام حسن کے بچوں کے گاؤں میں امام حسین کا ذکر ہے، اور وہ بھی پورے حسینی رنگ اور ترنگ کے ساتھ۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آج دونوں کی روحانیت جو ہے وہ اس جلسے کی سرپرستی فرما رہی ہے۔ عربی زبان میں زوجہ کا مطلب ہوتا ہے بیوی۔ کیا ہوتا ہے؟ اب اگر ہاں یہ تائے تانیس ہٹا دی جائے، صرف زوج آؤ بابو ماشاءاللہ، زوج کر دیا جائے، زوجہ نہ کیا جائے، تو پھر اس کا مطلب شوہر ہوتا ہے۔ کیا؟ پتی۔ تو زوج کا مطلب پتی اور زوجہ کا مطلب، بولیے، یہ جب تک سمجھے نہیں گے میرا ایک بھی شعر نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو زوجہ کا مطلب پتنی، زوج کا مطلب پتی۔ تو اگر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ، تمام سیدوں کی ماں جناب مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اگر یہ زوجہ علی ہیں تو علی زوج بطول ہیں، بطول کے شوہر ہیں۔ اور بطول جو ہے یہ جناب سیدہ کا خطاب ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے عطا کیا۔ اسی زوج بطول کو میں نے اس کلام کی ردیف بنایا ہے۔ کلام شروع کرنے چلا ہوں جھوم کے، بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تھوڑا اور اٹھا دیجئے۔ اور میں علماء کرام کی خصوصی توجہ ماشاءاللہ سادات کرام کے نورانی جلووں کے جھرمٹ میں نظر کر رہا ہوں۔ مصدر کہتے ہیں جڑ کو، کسے کہتے ہیں؟ ہر جھاڑ کا جو مصدر ہے وہ اس کی جڑیں ہیں، اور جو شاخیں ہیں وہ اس کی برانچز ہیں۔ اب توجہ، علی ہے علی ہے علی ہے در نسل رسول زوج بطول۔ علی کون ہے؟ علی ہے در نسل رسول زوج بطول۔ علی ہے در نسل رسول زوج بطول۔ ارے نبی کے گھر کے ہیں اصل اصول زوج بطول۔ نبی کے گھر، ہاں سیدوں کے شجرے سے اگر علی کو ہٹا دو گے تو کچھ بچے گا۔ علی نبی کے گھر کے ہیں اصل اصول زوج بطول۔ علی ہے در نسل رسول زوج بطول۔ شعر دیکھیے گا کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا۔ کچھ لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ نبی زادے کب سے علی زادے ہو گئے، اور علی زادوں کو نبی زادہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے قرآن سے جواب دیا۔ جن لوگوں نے مباہلے کا وہ منظر سنا ہے بزرگوں سے
کہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا اور یہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو لاؤ، انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے. تو وہ تو اپنی جانوں کو لے کے آئے، بڑے بڑے ریورنڈ بشپ، بڑے بڑے لوگوں کو. نبی کسی کو نہیں لائے، صرف علی کو لائے. اور جب علی کو پیش کیا تو دنیا سمجھ گئی کہ علی صرف علی نہیں ہے، علی نفس محمد ہیں، علی جان محمد. بالکل اس مباہلے کے رنگ کو، انفسنا و انفسکم کے اس راز کو ذہن میں رکھیے اور شعر دیکھیے کہ تمہیں سے نسل نبوت چلے تو حیرت کیا. ارے مباہلے میں ہے نفس رسول زوج. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور تاج العلماء. مباہلے میں ہے نفس رسول زوج. شعر دیکھیے گا، بطور خاص توجہ چاہوں گا کہ سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. سکندری تیری نالین کا تصدق ہے. ارے یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بدون. یہ مال و زر تیرے قدموں کی دھول زوج بدون. نبی کے گھر کے ہیں اصول زوج بدون. شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز. سنا ہے نا آپ نے علی کے ذوالفقار، مولا علی کی. ارے یار گردن نہ گھماؤ، منہ سے بولو. نہیں سبحان اللہ نہیں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ سنا ہے نا. ذوالفقار کا ذکر سنا ہے. اگر ہندی دیوناگری زبان میں کہا جائے تو دوئی دھاری تلوار، ادھر سے کافروں کو کاٹتی تھی، ادھر سے فاسقوں کو کاٹتی تھی، منافقوں کو کاٹتی تھی. ذوالفقار حیدری کوئی معمولی تلوار نہیں تھی، وہ تلوار تھی جو لاہوتی فضاؤں سے گزری، ملکوتی بزموں سے گزری، فرشتوں کے مقدس ہاتھوں نے جسے صیقل کیا، حور و غلمہ نے جس کے قبضے کو سجایا. ارے غدیر کی پہاڑی پہ جو لہرائی، دستے علی سے ٹکرائی، آواز آئی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. نہ علی جیسا کوئی جوان ہے، نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار ہے. اس تلوار کو ذہن میں رکھیے اور شعر دیکھیے کہ شجاعتوں کی امانت ہے لا فتح کا راز. ارے یہ بات کہتا ہے ہر بار اصول زوج. یہ بات کہتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ بات کہتا ہے ہر بار اصول زوج بطول. اور یہ حاصل کلام شعر نظر کر رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے یہ کیا ہے، لیکن بات انشاءاللہ جب دل کو چھوئے گی نا تو آپ سب کہیں گے آپ نے ہم سب کی زبان، ہم سب کے دلوں کا بھرم رکھ لیا. بہت مشہور بات ہے غزوہ تبوک کے موقع پہ جب علی کو نبی نے وہیں چھوڑ دیا اور مولا علی رونے لگے کہ کاش ہمیں بھی ساتھ لے چلتے.
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انت، توجہ چاہوں گا، جامع ترمذی کی حدیث، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، ولیکن لا نبی بعدی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہارون نبی تھے تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ حضور کا فرمان ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب شعر سنو، حاصل کلام شعر۔ یہ بات کہتا ہے ہر بار اصول زوج بطول، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو مزہ آ جائے۔ نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، وگر نہ آپ بھی ہوتے رسول سنیے گا، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، نبی پہ خط میرے سالت کا ہو گیا اعلان، وگرنہ آپ بھی ہوتے رسول زوج بطول، وگرنہ بھی ہوتے رسول زوج بطول۔ اور شعر دیکھیے گا، آج کل بڑا عجیب ماحول ہے، جس کو دیکھو اب چلتے پھرتے اپنا مسلک بتائے پھر رہا ہے۔ پہلے لوگ پوچھتے نہیں تھے، لیکن اب بڑے تم طراق سے اسٹیجوں پہ اعلان کیا جاتا ہے، میرا مسلک یہ ہے، تیرا مسلک یہ ہے۔ سیدوں کی بستی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ سیدوں کا مسلک بتاؤ۔ سننا چاہتے ہو؟ سادات کا مسلک کیا ہے؟ آگے سے لے کے پیچھے تک سب کی توجہ چاہوں گا، شعر پہ دیکھیے گا۔ اور یہ دعا بھی ہے، اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کا نام ہو جائے گا، ہم سارے سیدوں کا کام ہو جائے گا۔ توجہ چاہوں گا، یہ بات کہے نبی کے گھر کے ہے اصول زوج بدول۔ دیکھیے گا دعا کیا ہے کہ میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر۔ ایسا کہو کہ لگے کہ کوڑی نار شریف میں یہ شعر پڑھا جا رہا ہے۔ میرا سلوک ہو مولائیت کے مسلک پر، ارے یہ عاجزانہ دعا ہو قبول زوج، عاجزانہ دعا ہو قبول زوج بدو۔ مولا علی کی شان دیکھیں، پیدائش، جنم، ولادت ہوئی اللہ کے گھر میں، کہاں؟ کعبۃ اللہ میں، اور ضرب شہادت جو لگا وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ خانہ کعبہ کا غلاف سیاہ ہے، اس پر خوب لوگوں نے کہنے کی کوشش کی ہے۔ محدث اعظم نے تو ایسا کہا کہ قلم توڑ دیا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، محبوب کی فرقت میں یہ غم کی نشانی ہے، بے وجہ نہیں سید کعبہ کی سیاہ پوشی۔ یعنی کعبہ پہ جو سیاہ غلاف، کالا غلاف لگاتی ہے بلا وجہ نہیں، لیکن میں نے ذرا حیدری تیور میں کہا۔ دیکھیے گا، توجہ چاہوں گا کہ خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید، خدا کے گھر میں ولادت، خدا کے گھر میں شہید ہے،
اس لیے دل کعبہ ملول زوج بطول ہے، اس لیے دل کعبہ ملول زوج ہے۔ اب 2 شعر رہ گئے اور بالکل حسنی حسینی رنگ کے شعر ہیں، تمام لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لیں، بہار تیرے چمن کی بلائیں کیوں نہ لیں، ارے حسن حسین ہے جب اس کے پھول ساج حسن حسین ہے جب اس کے پھول ساج۔ آخری شعر دیکھیے، اور یہ بھی حاصل کلام ہے، خیال بڑا مشہور ہے، لیکن کچھ جو ہیں ناسبی خیال کے لوگ، میں ان کو ناسبی پورا تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہے، خارجی کہہ دینا بہت بڑی بات ہو جائے گی، کیونکہ خارجیوں کی دشمنی تو اسلامی خلافت سے تھی۔ خارجی جو پیدا ہوئے وہ سیدوں کے مقابلے میں نہیں پیدا ہوئے، وہ اسلامی خلافت کے مقابلے میں، اور انہوں نے خارجیوں نے میٹنگ کر کے یہ طے کیا کہ مولا علی کو بھی شہید کر دو، جناب معاویہ کو بھی شہید کر دو، عمرو بن عاص کو بھی شہید کر دو، ان کو ختم کر دو اور ہماری حکومت ہو جائے گی۔ یہ تھی خارجی آئیڈیالوجی۔ لیکن ایک فرقہ ہے ناصبی، کون سا؟ ہاں، اس کو سنو ذرا سا، کیونکہ بہت سے لوگ ناصبی کو بھی خارجی کہہ دیتے ہیں۔ ان کا ایک ہی پرابلم تھا، یہ سیدوں سے ان کو عجیب سی چوٹ تھی، کچھ بھی ہو سیدوں کو کچھ نہ ملے، اسی لیے یزید کے گروہ میں خارجی گنے چنے تھے، ناصبی بھرے پڑے تھے۔ 22,000 کے لشکر جرار میں کم سے کم 21,000 ناصبی تھے، جن کو سیدوں سے جلن۔ تو وہ ایسے ابو جراثیم آج بھی ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، وہ ناصبیت کا ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت بیدم شاہ وارسی نے یہ کیوں کہہ دیا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ نہیں سمجھ میں آیا، میں نے بھی اسی خیال کو، اور آپ دیکھیں کسی شاعر کا کوئی خیال اگر کوئی شاعر لیتا ہے تو آج کل زمانہ باپو اتنا خراب ہے کہ شاعر کا نام تک نہیں بولتا، خیال چرا لیتا، کچھ لوگ تو مصرع ہی چرا لیتے ہیں۔ میں نے مصرع نہیں، صرف خیال لیا ہے، اور وہ بھی اتنی ایمانداری سے کہ شاعر کا نام بھی لکھا، کوٹ کیا ہے کہ کس شاعر کا یہ خیال ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک توجہ چاہوں گا، مجھے یہ احساس دلائیے گا یہ شعر سن کے کہ میں اس چھوٹی بغداد میں شعر سنا رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی، شعر دیکھیے گا۔ علی ہے مصدر نسل رسول زوج، دیکھیے گا توجہ ہے، بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق، بقول حضرت بیدم یہی ہے مقصد خلق۔ کون؟ حسن حسین، حسن حسین رسول و بطول زوج بطول، حسن حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، حسن حسین۔ ماشاءاللہ اب محسوس ہوا کہ جتنا موسم گرم ہے اس سے زیادہ ماحول گرم ہے، اور کیوں نہ گرم ہو، جب مولا حسین کا کرم ہوتا ہے تو ہر حسینی گرم ہوتا ہے۔ حسن حسین علی، حسن حسین رسول و بطول زوج بطول۔ مطلع سماعت کر لے، تحدیث نعمت ہے اور اظہار واقعی ہے۔
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا اور اپنی فاطمہ کی سنتان بنایا، ورنہ میں کیا ہوتا؟ میں نے وہ بھی کوٹ کر دیا۔ اس مقطع میں توجہ چاہوں گا، خار کہتے ہیں کاٹے کو، اور دیکھیے میں نے قافیہ کیا لیا ہے، جو شعر و سخن سے تعلق رکھتے ہیں لطف لیں گے۔ مقطع کا شعر ہے، بھی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول، توجہ، کہ زہ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، اور زہ نصیب ملی نور کو تیری خوشبو، اگر نہ ہو، اگر نہ ملتی، اگر نہ ہو تا یہ خارے ببول زوج بطول، ببول کا کاٹا ہوتا اگر یہ نسبت نہ ہوتی، اگر نہ ہو تا یہ خارے ببول زوج بطول، علی ہے مصدر نسل رسول زوج بطول۔ پوری وفاداری کے ساتھ درود پاک پیش کر لیں۔ سٹ کے بیٹھے ہیں کچھ لوگ، ڈٹ کے بیٹھے ہیں، اور کچھ کورونا کی وجہ سے ذرا ہٹ کے بیٹھے ہیں۔ سری لنکا کا نقشہ بنائے ہوئے ہیں بھارت کے نقشے کے نیچے۔ ایک مرتبہ پھر جی لگا کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب ہے، اس لیے بہت تیزی کے ساتھ as soon as possible میں موٹر وے پہ آؤں گا حصول برکت کے لیے۔ سب سے پہلے جس آیے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سلیس ترجمہ سن لیں۔ ارشاد ربانی ہے، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے، definitely we will examine، ضرور ضرور، undoubtedly تمہیں آزمائیں گے چیزوں سے، من الخوف، ڈرا کے تمہیں آزمائیں گے، بھے سے، خوف سے، فیئر سے، والجوع، تمہیں ہم بھوک سے آزمائیں گے، تمہاری پریکشا لیں گے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، شارٹیج آف منی، تمہارا پیسہ کم کر کے یا ختم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے بچوں سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے ایسٹس اور پراپرٹی سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، اور اگر آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اس کا ریوارڈ بھی آگے بیان کیا گیا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، وہ صبر والے جنہوں نے اس وقت صبر کیا جب ان پر کوئی مصیبت آئی، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، تانا زنی نہیں کی، قالو، بلکہ کہا ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty۔ گھر جا رہے ہیں کیا آپ؟
اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کی رب کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ اس آیت سے یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مابعد کربلا کی طرف جاؤں اور تھوڑے سے حوصلے سے کچھ کوشش کر کے بیان کر سکوں، اس کا یہ پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ ایک دم کلیئر ہو گیا کہ یہ دنیا انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں، امتحان گاہ ہے۔ ہر سال سنانے مصطفیٰ لے کر روا